میرے دوستوں، معاشرہ میں نے گزارش کر دی ہے، صرف نمازیں پڑھنے سے محمدی نہیں بنے گا، معاشرہ محمدی بنے گا جب ظرف وسیع ہو جائے گا، قلب کھلا ہو جائے گا، طبیعتوں میں برداشت کا رویہ آ جائے گا، زبانیں میٹھی ہو جائیں گی۔ حضور کی مجلس لگی ہے، بھرپور توجہ رہے۔ اور مدینہ کی ایک پاگل عورت، پاگل دیوانی، ایک ہوتا ہے مجذوب اور ہوتا ہے پاگل اور ہوتا ہے، یہ پاگل خاتون ہے، اور حضور پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، آ گئی سرکار کی بارگاہ میں، تو حضور نے آخ دی، حضور مجھے آپ سے کام ہے، میری بات سنیں۔ سرکار نے فرمایا جی بتائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں یہاں نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ باہر چلیں۔ ہے پاگل۔ روبے حضور نے فرزانوں کی مجلس کو چھوڑا اور آقا اٹھ کر اس دیوانی کے ساتھ چل پڑے۔ اور دیکھو حضور جب پاس گئے نا تو اس خاتون نے یہاں سے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو وہاں گئے ہیں وہ عرب کی گرمی کو جانتے ہیں، حضور کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر لے جا کر اس خاتون نے حضور کو اپنے ساتھ، پاگل خاتون نے دھوپ پر کھڑا کر لیا۔ دھوپ، اچھا وہ بھی کھلوتی، سرکار بھی کھلوتے۔ اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات، کوئی موضوع، کوئی عنوان تو تھا نہیں، وہ بولتی رہی، حضور بھی چپ کر کے مسکراتے رہے، جی کرتے رہے۔ 86 حدیثوں کے راوی ہیں انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ پہروں وہ خاتون حضور کو لے کر دھوپ میں بیٹھی رہی، حضور بھی بیٹھے رہے۔ فاروق کہتے ہیں میرا بس چلتا تو میں اس خاتون کا سر کاٹ دیتا جس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر کے اتنی دیر زحمت دی ہے، لیکن میں کرتا کیا، حضور گئے اپنی مرضی سے تھے۔ اچھا وہ بولتی رہی، سرکار بھی جی آخر رہے۔ جب وہ بول کے خود تھک گئی نا تو حضور سے کہنے لگی اچھا جی ہوں میں جاواں؟ خاتون پاگل، میں اب جاؤں، میں چلوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ جاتے ہوئے سرکار نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی پورے مدینہ میں جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو آ کے مجھ محمد کو سنا لیا کر۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ آخری بار ذرا مجھے بول کر بتائیں نا میرے دوستوں، یہ تلوار ہے کہ حضور کا پیار ہے؟ گزارش یہ ہے طبیعتیں نرم ہو جائیں، زبانیں میٹھی ہو جائیں، ظرف وسیع ہو جائیں۔ جو گالی دیتا ہے اس کو ہم تھپڑ مار کے تو وہ چس لے لیتے ہیں، کبھی یہ مزہ بھی لیں جو گالی دے نا پی جائیں۔ گھٹ کوڑا ہے پر تاثیر بڑی میٹھی ہے، لیکن ہے تو نفس پہ کوڑا، برداشت کرنا۔ لیکن میرے بھائیوں جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تھوڑی کیسے لائے؟ اچھا ایک حدیث رسول اور بھی عرض کر دیتا ہوں، بس بھائی ایک ہی، پھر آپ نے جانا بھی تو ہے نا آخر۔ دیکھیے ایک حدیث پاک اور سن لیں حضور کے اخلاق پر، اگر آپ کا موڈ بھی ہے تو پیار سے بولیں بھی تو صحیح۔ حضور کی مجلس لگی ہے، یہ بھی مدینہ منورہ، صحابہ کرام بھی حاضر ہے۔ ایک نوجوان آ گیا، پیچھے کھڑا ہو کر نا حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا محمد اذن لی فی الزنا۔ بڑی مجلس صحابہ کی، آپ بھی صحابی ہے، سرکار نے آخدا حضور مینوں زنا کرنے کی اجازت دیو، زنا کرنے کی، منہ کالا کرنے کی اجازت دیں۔ اچھا حضور چاہتے تو 2 تھپڑ لگا کے بھگا دیتے، ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا تربیت کا۔ بعض دفعہ ہسپتال میں ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کا مرض بڑا ہوتا ہے، سیانا ڈاکٹر سختی نہیں کرتا بلکہ اس مریض کے مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے۔ اس نوجوان کا بھی روحانی مرض بڑا ہوا تھا، حضور نے اسے قریب نہیں بلایا، ممبر پر تشریف فرماتے، فدنا منہ، ممبر چھوڑ کر آقا خود اس کے پاس تشریف لے گئے، خود، اور اس کے مرض کی تشخیص کے لیے حضور نے اس سے 4 سوال کیے، بڑی مہر دینا۔ سرکار نے فرمایا نوجوان یہ جس کام کی تو مجھ سے آیا ہے اجازت لینے کے لیے، فرمایا اتحبہ لامک، تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے؟ اتحبہ لخالتک، تیری خالہ کے ساتھ؟ اتحبہ لبنتک، تیری بیٹی کے ساتھ؟ اتحبہ لاختک، تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے، تجھے کیسا لگے گا؟
نوجوان تڑپ گیا. قال لا واللہ, اس نے کہا نہ حضور خدا کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا میری ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو حضور نے بڑی محبت سے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بیٹے جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتا, سرکار نے فرمایا میرا پتر بندے بھی آپ واسطے پسند نہیں کرتے. فرمایا جس سے تو منہ کالا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, عزت ہے. یہ بات کہہ کر حضور نے اس نوجوان کے سر پہ دست کرم رکھا اور اس نوجوان کے لیے حضور نے 3 دعائیں کی ہیں. اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. مولا اس نوجوان دے گناہاں نو بھی معاف کر, اے دے دل نو بھی پاک کر, اور اج دے بعد اس نوجوان دی عزت دا محافظ بھی تو آپ ہو جا. حضور علیہ السلام کی دعا کے بعد چپ کر کے وہ نوجوان حضور کی مجلس سے باہر چلا گیا. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے مرتے دم تک اس جوان کو دیکھا, زنا کا تو تصور تک نہیں ہے, اس نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم خاتون کو کبھی دیکھا تک بھی نہیں. او بیلیو اے تلوار ہے کہ پیار ہے. ایک بدو دیہاتی آ وڑیا مسجد نبوی دے وچ, دیہاتی ہے بدو, اور اس اللہ کے بندے نے مسجد نبوی کے صحن میں آ کر پیشاب کر دیا. ویڑے دے وچ, مسجد دے صحن دے وچ. صحابہ بھاگے, کسی نے تھپڑ مارا, کسی نے مکہ مارا, کسی نے دھکا دیا, کسی نے سختی کی. حضور تشریف فرما تھے ممبر پر, سرکار کی نگاہ کرم جو پڑی, حضور دور سے پکارے مہلن مہلن. فرمایا کھلو جاؤ کھلو جاؤ, لا تظلموا, وہ ظلم نہ کرو بیچارے, ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. حضور نے ممبر چھوڑا, آقا خرامہ خرامہ خود تشریف لے جا رہے ہیں. اب وہ دیہاتی کانپ رہا ہے کہ صحابہ نے تو مارا ہے, پتہ نہیں حضور کیا سلوک کرتے ہیں. حضور جب پاس گئے نا, اتنے صحابہ کھڑے. حضور نے ایک صحابی سے کہا یار وہاں سے پانی کا ڈول تو بھر کے لے آؤ. صحابی گئے, پانی کا ڈول بھر کے لے آئے. تو اپنے کے طریقے میرے بھائیوں دیکھیے نفاستہ سارے تماشے. اتنے صحابہ کھڑے ہیں, حضور نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا ڈول پکڑا خود, اور اس دیہاتی کے کیے ہوئے پیشاب پر حضور نے خود پانی بہا دیا. حضور کے اس فعل سے اس دیہاتی کو, پینڈو کو, بدو کو کچھ حوصلہ ہوا. پانی بہا کر آقا اس کے پاس تشریف لائے اور اسے بڑی محبت سے مخاطب ہو کر فرمایا ان هذه المساجد لن تبنى لهذا. فرمایا مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ تو تلاوت کرنے کی جگہ ہے, یہ تو ذکر کرنے کی جگہ ہے, یہ تو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے. مسجد میں پیشاب نہیں کرتے. 2 میٹھے بول بولنے سے اس دیہاتی نے ایڈا حوصلہ ہویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا بڑی عجیب کرتا ہے. کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا, مولا صرف میرے تے رحمت کر, تے صرف محمد مصطفیٰ تے رحمت کر. صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر. حضور مسکرا پڑے اور سرکار نے فرمایا یار رب دی ایڈی وسیع رحمت تو صرف 2 بندے واسطے خاص کر لیے, مجھ پہ رحمت کر یا محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر. رو پڑا, کہنے لگا حضور پیار بھی تو صرف آپ نے دیا ہے, حضور باقی تو سختی کرتے ہیں, مارتے ہیں, چونکہ محبت آپ نے دی ہے میرے آقا, اس لیے رحمت کی دعا بھی حضور میں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں. میرے بھائیوں یہ تلوار ہے کہ پیار ہے؟ بس. مولانا روم فرمیندے یہ جملہ آپ سنیں گے رومی کا. رومی فرماتے ہیں ہر بندے نے اللہ تک پہنچنے کے لیے الگ الگ سیڑھی لگائی ہے. کسی نے نماز کو سیڑھی بنایا ہے, کسی نے روزے کو, کسی نے حج کو, کسی نے سخاوت کو. رومی فرماتے ہیں جیڑی سیڑھی تے پوڑی میں لائیے نا رب تک اپنے واسطے, وہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کی سیڑھی. فرمایا مخلوق سے محبت کرو, خالق کی محبت خود بخود تمہاری جھولی میں آ جائے گی. کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. ہمارے کچھ دوست بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر. حضور فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, ابتر درود مینوں نہیں چاہیے. حضور ابتر کون سا؟ فرمایا جس میں میرا ذکر ہو مگر میری آل کا ذکر نہ ہو. ان شانئک ھو الابتر. حضور تو پھر درود کون سا پڑھیں؟ فرمایا درود جو بھی پڑھو لیکن تمہارا درود روضہ حسین سے ہو کر پھر مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہونا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہے کامل مقبول اور حضور کا مطلوب درود جس کی سرکار نے ڈیمانڈ فرمائی. اللہ پاک ہمارے یہ کلمات اور اس محفل پاک کا ثواب مرحومہ
مائی صاحبہ اما جی خاتون کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجات میں بڑی بلندیاں عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام شمع بز پہ